الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، آج ہم جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہے ہیں وہ صرف ایک تاریخی جائزہ نہیں بلکہ ہماری تعلیمی زوال کی وہ کہانی ہے جس کا آغاز انگریز سامراج کی سازشوں سے ہوا اور جس کا انجام آج بھی ہم اپنے نصاب، اپنی زبان اور اپنی سوچ میں محسوس کرتے ہیں۔ جب انگریز ہندوستان آئے تو یہاں کا تعلیمی نظام مضبوط، منظم اور معاشرے سے جڑا ہوا تھا۔ مدارس، مکاتب، گرنتھ، پاٹھ شالائیں اور گروکل کی تعلیمی ادارے علم و ادب، ریاضی، فلکیات، طب، فقہ اور فلسفے کا مرکز تھے۔ لاکھوں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ہر گاؤں میں اسکول موجود تھا، لیکن معزز سامعین، انگریزوں نے یہ روشنی چھین لی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک ہندوستانی تعلیم یافتہ، خوددار اور علمی طور پر باوقار رہیں گے، ان پر حکومت کرنا مشکل ہوگا۔ چنانچہ ایک سازش رچی گئی۔ 1835 عیسوی میں لارڈ میکالے نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا، ہمیں ایسے ہندوستانی پیدا کرنے ہیں جو رنگ، نسل اور خون میں تو ہندوستانی ہو لیکن ذہن عقل پسند اور نفرت میں انگریز۔ اس کے بعد انگریزوں نے مقامی زبانوں کو ختم کیا، انگریزی کو مسلط کیا، مدارس و مکاتب کو پسماندہ قرار دیا، نصاب کو تبدیل کر کے مغربی فلسفہ، یورپی تاریخ اور انگریزی ادب شامل کیا۔ اسلامی علوم، اخلاقیات اور کردار سازی کے اسباق نکال دیے گئے، جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہندوستان جو انصاف کے اصول لکھتے تھے وہ آج نفرتوں کے دیے جلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو تعلیم زندگی کے ہر گوشہ میں رہنمائی کرتی ہے، آج ہم نے صرف چند امور تک محدود کر دیے۔ آج ہمارے اوپر ظلمتوں کی پہاڑ توڑے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے بڑے بڑے شعبوں کو اسلامی کردار سے محروم کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج لاکھوں لاکھ روپیہ کورٹ میں رشوت کے نام پر دیے جاتے ہیں، مگر سالوں سال گزرنے کے بعد فیصلہ ظالم کے حق میں ہوتا ہے، مظلوم کو انصاف تک نہیں ملتے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی لکھتے ہیں، اگر اس قوم کو 5 وقت نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن ان کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے اور ملک کے احوال سے ان کو واقف نہ کیا جائے، تو ممکن ہے کہ اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور، 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے۔ معزز حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں پھر سے علم کا نور بنیں تو ہمیں پھر سے وہی جوش، وہی جذبہ اور وہی اتحاد پیدا کرنا ہوگا جو اکابرین امت کے اندر تھی۔ امت کی تڑپ علوم کو نقوش کی زینت نہیں، قلوب کا نور بنانا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر نیو ورلڈ آرڈر کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اللہ کا قانون یعنی قرآن مجید کو زندگی کی ہر گوشے سے جوڑنا ہوگا۔ دوستو، انگریزوں نے جو تعلیمی سسٹم کو نافذ کیا تھا وہ تعلیم انسان بنانے والی نہیں، غلام بنانے والی تھی۔ وہ علم روشنی دینے والی نہیں، خود ہی بجھانے والی تھی۔ وہ تعلیم وہ تھی جو اکبر الہ آبادی کو کہنے پر مجبور کر گئی، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ نوجوانوں کا شعور زوال پذیر ہو گیا، اپنی تاریخ، اپنے مشاہرے، اپنے دین سے بے خبری بڑھتی گئی۔ آج بھی وہی نظام چل رہا ہے، نصاب وہی ہے، ذہن سازی وہی ہے، زبان دشمنی وہی ہے۔ آج بھی ہم ڈگری یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں۔
ہم نوکری چاہتے ہیں، علم نہیں۔ ہم دوسروں کی تہذیب پر فخر کرتے ہیں، اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں، لیکن امید ابھی باقی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں واپس اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آج پھر ہمیں چاہیے کہ تعلیم کو صرف معاش کا ذریعہ نہیں، اخلاق و کردار کا سرچشمہ بنائیں۔ انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی عزت دیں۔ نصاب میں قرآن، سیرت، تاریخ اور اسلام اور تہذیبی شعور کو شامل کریں۔ تعلیم کے ذریعے سوچ کی غلامی ختم کریں۔ جی ہاں، اگر ہم نے تعلیم کو اپنے ایمان، تہذیب اور خودداری سے جوڑ دیا تو وہ دن دور نہیں جب ہم دوبارہ اقوام عالم کی رہنمائی کریں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔